کچھ ان تصویروں کا بھی سوچیں بائے عرفان صدیقی۔ عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بجا طور پر نقطہ اٹھایا ہے کہ آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں عدالتی کمرہ نمبر 1 میں کیوں لگی، لیکن صرف آئین شکنوں ہی کی نہیں، ان کی تصویروں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا جو طلائی حاشیوں والی ریشمی عبائیں پہن کر انصاف کی قبائیں تار تار کرتے رہیں، جو بغض و عناد کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے باندھا گیا حلف وفا توڑتے رہیں، جنہیں پاکستان کے آئین و قانون سے خبث باطن کی گنجائش نہ ملی تو لغت قانون سیاہ بلیک لا ڈکشنری سے کسب عناد کرتے ہوئے سیاہ کار فیصلے رقم کرتے رہے۔ لگ بھگ 5 برسوں بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس پر نواز شریف کی اپیل کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ داستان میرا موضوع نہیں کہ ان 5 برسوں میں نواز شریف پر کیا گزری، سو اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے چنڈال چوکڑی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا، پاکستان کے کروڑوں شہریوں کو کس جرم کی سزا دی جو 3-4% مہنگائی میں کسی نہ کسی طور 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے، لیکن آج تاریخ کی ریکارڈ سطح 40% پر پہنچی مہنگائی نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ پاکستان کس طرح تقویم وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے نواز شریف کے 2017 میں چلا جائے کہ IMF سے نجات کی نوید ایک بار پھر سنائی دے۔ اسے ایک بار پھر کس نے عالمی ساہوکاروں کے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دیا؟ کس نے اس سرزمین کو بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے کشت ویران بنا کر رکھ دیا جہاں نواز شریف 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آیا تھا؟ کس نے فعال اور متحرک سی پیک کو ناتواں برساتی کینچوا بنا دیا؟ کس نے 6% شرح سود کو 22% تک لے جا کر صنعت و حرفت کے فروغ کا راستہ روک دیا؟ قومی گریڈ میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے بعد توانائی کے بحران پر قابو پایا جا چکا تھا۔ وہ کون تھے جن کے بغض نے آج پھر یہ صورتحال بنا دی کہ سردیوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ ہونے لگی؟ یہ کس کے ہنر کا اعجاز ہے کہ دہشت گردی کے جس افریت کو فولادی نکیل ڈال دی گئی تھی وہ آج پھر گلی کوچوں میں دندنا رہا ہے۔ 28 جولائی 2017 سے آج تک جاری ہمہ پہلو زوال اور سیاسی افراتفری کا سیل تندرو کن پہاڑوں سے اترا؟ کئی مہینوں سے ملک دہاڑداری نظام کی جھولی میں پڑا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ اچھا بھلا معاشرہ عدم برداشت، غصے، اشتعال اور نفرتوں کی گہری دلدل میں دھکیل دیا گیا؟ کتب بدست نوجوان کیوں پیٹرول بموں سے کھیلنے لگے؟ کیوں کر اخلاقی زوال اور تہذیبی انحطاط نے سماج کی جڑیں تک ہلا ڈالی ہیں؟ فوج کے اندر بغاوت بپا کر کے آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کیا صرف 9 مئی کے افق سے پھوٹی؟ انہیں کیسے نظر انداز کر دیا جائے جو مکروہ ذاتی اہداف و مقاصد کے لیے عدل و انصاف کے دامان تقدیس کو داغ داغ کرتے اور عمران خان کے آتش کدے کو ہوا دیتے رہے؟ دلیل دی جائے گی کہ منصوبہ ساز کوئی اور تھے۔ بالکل درست، وہ منصوبہ ساز آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی۔ وہ کچھ کہیں نہ کہیں، ہمارے نظام میں اتنی توانائی نہیں کہ کوئی ان سے باز پرس کر سکے۔ اللہ کرے ریاست کے پیکرے خاکی میں کبھی اتنی جان پڑ جائے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اس حال تک پہنچانے والوں کا کڑا محاسبہ کر سکے۔ لیکن اس وقت معاملہ منصوبہ سازوں کے منصوبے میں رنگ بھرنے اور ان سے کہیں زیادہ والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ ان کی 2 سالہ محنت کو ضائع ہونے سے بچانے والے ان کرداروں کا ہے جو بظاہر ججوں کا روپ بھرے شعوری طور پر دیدہ دانستہ آئین سے کھیلتے، اپنے حلف کو پاؤں تلے رونتے، عدلیہ کے وقار کو پامال کرتے اور نفرت میں لتھڑی ابکائیوں کو عدالتی فیصلوں کے طور پر باور کراتے رہے۔ ستم رسیدہ لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، انہیں توقع ہوتی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر حال میں بلا رغبت و عناد فیصلہ دینے کی قسم کھانے والے منصف کسی منصوبہ ساز کا نہیں، آئین، قانون اور انصاف کا ساتھ دیں گے۔ وہ ہرگز اس توقع کے ساتھ عدلیہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتے کہ جج صاحبان بھی منصوبہ سازوں کی سپاہ کا حصہ ہو کر کسی پروجیکٹ کے کارندے بن جائیں گے، لیکن ایسا ہوا اور برملا ہوا۔ منصوبہ سازوں کی مہم تو 2011 کے لاہوری جلسے سے آشکار ہو کر 2014 کے دھرنوں میں موضوع کوچہ و بازار بن چکی تھی، لیکن عدالتی بہروپیے 2016 میں اس وقت اس کھیل کا حصہ بنے جب اسکرپٹ کے عین مطابق انہیں بروئے کار آنا تھا۔ پاناما بہانہ بنا جس کا پیٹ کند نشتر سے چاک کر کے اقامہ نکالا گیا۔ آصف سعید کھوسہ نے ہانک لگائی، عمران سڑکوں پہ کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ۔ پھر وہ پٹیشن یکا یک معتبر ہو گئی جسے سپریم کورٹ فضول، ناکارہ، لایانی اور بے وقت قرار دے کر رد کر چکی تھی۔ وہاں سے عدلیہ کی توہین اور عدل کی تضحیک کی وہ حیاسوز کہانی شروع ہوئی جس کی نظیر شاید ہی عہد حاضر کی کسی اور ریاست میں ملے۔
جسٹس اطہر من اللہ نے اسی مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ 12 اکتوبر 1999 کے اقدام پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یوں تو یہ کہانی 1954 سے بھی شروع کی جا سکتی ہے، لیکن وہ سب کردار معدوم ہو چکے۔ اکتوبر 1999 کے کرداروں میں سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ خود احتسابی کی مشق پاناما کے فیصلے سے شروع کر لی جائے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والے تاریخ ساز فیصلے کے بعد ایک بارش سنگو آہن تھی کہ بظاہر رائے ونڈ لیکن دراصل پاکستان پر برستی رہی، اور جس کی تباہ کاریاں آج ہم 400 دیکھ رہے ہیں۔ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پارلیمنٹ کے اختیار قانون سازی کو جوتے کی نوک پر رکھنے اور من پسند فیصلوں کے لیے مرضی کا آئین رقم کرنے کا یہ سلسلہ ثاقب نثار سے شروع ہو کر بندیال کی رخصتی تک جاری رہا۔ بہتر ہو کہ آرٹیکل 184(3) پر نئی قانون سازی کے مطابق سہ رکنی بینچ بٹھایا جائے، جو 28 جولائی 2017 سے 16 ستمبر 2023 تک کے ان تمام فیصلوں کا جائزہ لے جن کا تعلق سیاسی معاملات سے تھا۔ اس مشق سے عدلیہ کی اجلی قبا پر لگے کچھ داغ دھل گئے تو بھی غنیمت ہوگا۔ آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں بھلے اتار دیں، اور اگر قرآنی حلف سے روگردانی کرنے والے جج صاحبان کی تصویریں کورٹ روم نمبر 1 کی دیواروں سے ہٹانا مشکل ہو تو کم از کم انہیں الٹا کر ٹانگ دیا جائے۔